دوران گفتگو میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا بابر حسین سیالی صاحب تشریف لائے. آپ کو دل کے تھگڑیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور مختصر سے وقت کے لیے اپنی حاضری لگوائیں. جناب محترم بابر حسین الانصاری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ان نعرے کا جواب دیجیے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ قائمۃ بدوام ملک اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پر موجود علماء اہل سنت اور دیگر غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ جو کثیر تعداد میں اس روحانی نورانی محفل میں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی یہ محفل ایک والدہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ نہیں فرمایا کہ عدل کرو. عدل کا معنی ہوتا ہے کہ جیسا کسی نے کوئی کیا ویسا لوٹاؤ، اس کو عدل کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ پر رکھنا اس کو عدل کہتے ہیں. لیکن والدین کا معاملہ آیا تو یہ نہیں فرمایا ان کے ساتھ عدل کرو، جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی کرو. نہیں، فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس سے کئی درجے بڑھ کر تم ان کے ساتھ نیکی کرو گے، یہ احسان ہوگا. اگر والدین نے تمہارے ساتھ جو نیکی کی، جو سلوک کیا، اس جیسا سلوک بھی ہم نہیں کر سکتے. جتنا انہوں نے کیا ہوتا ہے ویسا بھی نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ اللہ تو فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو والدین جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو بندہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو تحائف پیش کرتا ہے، ان کی خدمت میں وقت گزارتا ہے. جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اب جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ دعا ہے، جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اجتماعی دعا ہم کیوں جمع ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اب پتہ نہیں ہے کہ اس مجلس میں کون سا بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جو رب کے قریب ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو رب کے سامنے رات کو رو رو کر دعائیں مانگنے والا. ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے والا ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر پگڑی ہوگی یا داڑھی ہوگی اس کے چہرے پر، لیکن ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ عام عوام میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو رب کے قریب ہو. تو جب ہم دعا کریں گے وہ آمین کہے گا تو سب کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اس لیے جب مسلمان مجتمع ہو کر اجتماع کی صورت میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کو وقت دیں. والدین کو باقی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں جو زیادہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ بیٹے ہمارے پاس بیٹھے، بیٹے انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں، فیس بک کو چھوڑ کر ہمیں وقت دیں. والدین یہ چاہتے ہیں. ایک شخص نے اخبار میں اپنا لکھا تھا، کالم لکھا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ اڈے پر کھڑا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا
اور مجھے کہتا ہے کہ میں نے گھر جانا ہے, مجھے کرایہ چاہیے, مجھے کچھ کرایہ دے, میری دیہڑی نہیں لگی آج, میں اسی طرح رہا ہوں. ساتھ اس نے کہا میری والدہ بھی بیمار ہے تو میں جلدی گھر پہنچنا چاہتا ہوں آج شام کو. وہ کہتا ہے میں نے اس کو کرایہ پوچھا, اس کو دے دیا, پھر میرا خیال آیا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے پاس جو اس کی والدہ بیمار ہے اس کے پاس وہ پیسے بھی نہ ہوں, میں وہ بھی دے کے آتا ہوں. گاڑی میں بیٹھ گیا, میں جا کر پوچھا کہ والدہ بیمار ہے, ادویات کے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے؟ وہ کہنے لگا مائیں دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا. وہ شخص کہتا ہے مجھے اس کا جملہ دل پر چوٹ لگی. میں نے کہا میں نے آج گھر جانا ہے. بڑے عرصے کے بعد میں بھی اپنے گھر پہنچا, میری والدہ بھی بیمار تھی. کہتا ہے میں جب گھر پہنچا دیکھا میرا دوسرا بھائی میری والدہ کی جو وہ مالش کر رہا تھا, بیمار تھی, اس کو بٹھایا ہوا اور مالش کر رہا تھا. جیسے ہی میرے چہرے پر میری ماں کی نظر پڑی, میں اتنے عرصے بعد گھر گیا, میں گھر نہیں جاتا تھا, میں اس کا یہ جملہ سن کر گھر گیا تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے چھوڑ دو, میں ٹھیک ہو گئی. وہ کہتا ہے مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ مائیں دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. ماؤں کو اولاد کا وقت چاہیے ہوتا ہے, والدین کو اولاد کا وقت چاہیے ہوتا ہے. جب وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے, کیوں رب نے فرمایا اندکل کبر, جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں ان کو اف نہ کہنا, اس لیے کہ جب وہ جوان خود ہوتے ہیں پھر تو وہ اف کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں فرمایا فلا تقل لهما اف, انہیں اف بھی نہ کہنا, ولا تنہرهما, انہیں جھڑکنا بھی نہیں, وقل لهما قولا کریما, اور ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں کالج میں پڑھ رہا ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, میری سوچ بڑی اعلیٰ ہے, میں ماڈرن دور کا آدمی ہوں. فرمایا نہیں, بلکہ ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے پروں کو ان کے سامنے بالکل اپنے بازو کو بچھا کر عرض کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں چھوٹا تھا مجھے اس عمر تک پہنچایا, یا اللہ ان پر بھی تو رحم فرما. تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے وہ خیال کرتا ہے میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں تو اسے وہ والدین کی محنتیں یاد کرنی چاہیے, مجھے اس مقام تک. اب رب ہمیں ہر مقام پر والدین کا احسان بھی یاد کرواتا ہے, مجھے اور آپ کو اپنا احسان بھی یاد کرواتا ہے. کہ جب بندہ بھول جاتا ہے نا رب کو, رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کیا ہو گیا, تو مجھے چھوڑ کر کریم رب کو چھوڑ کر اس کو دھوکے میں ڈال کر کسی اور طرف چل گیا ہے. آج ہم رب کے احسانات بھی دیکھیں کہ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو رب کہتا ہے یہ میری قدرت کا شہکار ہے, اسے ذلیل و رسوا نہ کرنا, اس کو اچھے طریقے سے غسل دینا ہے, اس کو تکلیف نہیں دینا اور اس کو گڑا کھول کر نہیں پھینکنا, پورا گھر تیار کر کے 4 بندے اٹھا کر اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. بھلے اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے لیکن چونکہ یہ ہے تو میری قدرت کا شہکار ہے, میں نے اس کو سب سے افضل مخلوق بنایا ہے, تم نے اس کو ذلیل نہیں کرنا, عزت کے ساتھ میری بارگاہ میں پہنچا دینا ہے. تو اے انسان, اے مسلمان, ہمیں ان محفلوں میں یہ غور کرنا چاہیے ہم کس کس مقام پر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, کس کس مقام پر اپنے رب کے احکامات کو پسے پش ڈال کر نیا سفر شروع کر دیتے ہیں. تو آئیے اس محفل سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے رب کی بارگاہ سے کہیں دور نہیں جانا, اور ہماری جو کامیابی ہے وہ رب کے احکامات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. آخری پیغام, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے, اور ہماری جو ناکامی ہے اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور نام کو ہم نے ہلکا لے لیا. ہم ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, بشر تھے, سگریٹ لگا ہوا ہے اور نام محمد لیتے ہیں. اب اس مقام سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نام عام نہیں ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں
والوں اس نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. بیٹھے کون ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان و علی، ان کو خطاب ہے پہلا. اپنی آواز کو بلند نہ کرنا جن کو پہلے ہی نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان کو رب خطاب کر رہا ہے. اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ہم اس نام محمد کے ساتھ پیار کریں. جب نعت پڑھی جائے ہماری نگاہیں جھکی ہونی چاہیے اور پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قومی ترانہ بجتا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان کو سلامتی کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے. تو کروڑوں پاکستان اس گرد پر قربان جس اونٹنی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، اس کی گرد پر کروڑوں پاکستان قربان ہے. تو یہ نام محمد عام نام نہیں ہے. نعت پڑھنے والے بھی احتیاط کے ساتھ سر ڈانپا ہوا اور محبت میں پڑھیں اور سننے والے بھی محبت کے ساتھ سنیں، تاکہ نام محمد کی برکتیں جب نازل ہوں گی تو ہم اندازہ نہیں کر سکیں گے اس نام کی کتنی برکتیں ہیں. اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ نام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.